قرآن مجید کے حوالے سے قرآن کے بارے میں قرآن خود فرماتا ہے 1400 سال کے بعد وہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں 14 صدیوں کے اندر بھی پوری طرح لوگ ایکسپلین نہیں کر سکے۔ اس دنیا میں تشریف لائے، سلامت رہے اس دن جب میں پیدا ہوا۔ شفا بھی ہے اور برکت۔ یہ قرآن جو نازل کیا ہے یہ شفا۔ نبی پاک کے دور میں یہ چیزیں تو نہیں تھی۔ ہم نے پیٹ بھر کر کبھی کھانا نہیں کھایا رسول اللہ کی زندگی میں۔ ان کا علاج کس طرح ممکن ہو سکتا تھا؟ جو ہم بھیجے جا رہے ہیں یہ تمہاری اس بیماری کے علاج کے لیے۔ جلسے اور جلوس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے لیے فرمایا گیا کہ تم زمین پر جاؤ، لیکن نماز 5 ٹائم ایک امام بھی 1 منٹ کی تاخیر نہیں کر سکتا ہے۔ ہم صرف ایک پہلو کو ڈسکس کریں۔ اس دن جب میں مروں گا، غصے کی حالت میں آپ کو شدید غصہ ہے، ان کا تعلق خوف اور غم کے ساتھ ہے۔ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بھوک لگے تو تب کھائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ تو کھانا چھوڑ دے۔ وہ جو خون کی گردش ہے وہ بس چلتا پھرتا قرآن تھے۔ اصولوں پر گزاریں۔ آج کے انسان اگر اس اصول کو کیوں اپنائیں گے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نظربان بلوچستان کے اسٹوڈیو میں آج ہم ربیع الاول کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں، اور اس پروگرام میں خاص کر ہم نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معمولات زندگی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ معمولات زندگی میں صبح سے شام تک اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، عیادت کو جانا، لوگوں سے مخاطب ہونا، لوگوں کی بات سننا، اور اس میں مختلف واقعات بھی کوٹ کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور آج ہم نے بلایا ہے بلوچستان کے ایک نامور مذہبی اسکالر، ایک استاد، ایک ڈاکٹر عطا الرحمن صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور جو ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے میں یہ بتاؤں کہ خطیب ہے جامع مسجد مولانا عبدالعزیز چمن پاٹک، اور اس کے علاوہ تعمیر نو اور الحمد یونیورسٹی میں باقاعدہ درس و تدریس کا سلسلہ بھی وہاں پہ جاری ہے۔ اسی طرح ان کے مدرسے میں بھی باقاعدہ طور پر قرآن مجید کے حوالے سے درس و تدریس ہوتی ہے، اور اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا اہم کردار رہا ہے اور وہ جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہربانی، بہت شکریہ اللہ تعالیٰ۔ ڈاکٹر صاحب، ہم ربیع الاول کو صرف اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس دنیا میں تشریف لائے، وہ ہم 12 تک مناتے ہیں، اور 12 کو ہم جلسے اور جلوس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ کیا 12 ربیع الاول کو یا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا احاطہ صرف یہی دنوں میں ہو سکتا ہے؟ قرآن کے بارے میں قرآن خود فرماتا ہے کہ اگر سارے دنیا کے سمندر روشنائی بن جائیں اور شؤونات ربانی لکھیں تو یہ سارے سمندر خشک ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی باتیں اور شؤونات باقی رہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی صحابی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے جو معمولات اور اخلاق ہیں اس کے بارے میں آپ کیا فرماتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، وہ بس چلتا پھرتا قرآن تھے، جو کچھ قرآن نے۔ تو اس پر جس طرح کے قرآن کا موضوع ختم نہیں ہو سکتا ہے، آج 14 صدیاں ہو گئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 14 صدیوں کے اندر بھی پوری طرح لوگ ایکسپلین نہیں کر سکے۔ آپ تو 1 سال کی بات کرتے، پھر آپ مہینے کی بات کرتے، پھر آپ کہتے کہ ہر دن اس سے وابستہ کچھ ہماری یادیں ہوں، کچھ ترتیب ہوں، اور ان تمام انبیاء کی ان 2 باتوں کو، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اور سلامت رہے اس دن جب میں پیدا ہوا، اس دن جب میں مروں گا، اور اس دن جب میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔
تو یہ تو 12 ربیع الاول آپ کی پیدائش بھی ہے ربیع الاول کا مہینہ کچھ اختلافات کے ساتھ، اور آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں، کچھ 12 ربیع الاول کے بارے میں بھی دلائل ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سالم رکھوں گا۔ ہم صرف ایک پہلو کو ڈسکس کریں گے، چونکہ آپ ڈاکٹر ہیں اور میڈیکل ڈاکٹر ہیں، گو کہ میڈیکل نے اب 1 صدی یا 1.5 صدی ہوئی ہے کہ اتنی ترقی کی ہے۔ ہزاروں سال پہلے یا صدیاں پہلے یا نبی پاک کے دور میں یہ چیزیں تو نہیں تھیں، لیکن حکمت و دانائی تو تھی۔ نبی پاک کے طب نبوی کے حوالے سے ہم ایک پہلو لیتے ہیں کہ اس وقت طب نبوی کے حوالے سے جو معمولات تھی وہ کیا تھی؟ مثلا اس وقت بھی بیماریاں تھیں، بخار بھی تھا، پیٹ درد بھی تھا، سر کا درد بھی تھا، جگر اور یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو اس وقت ان کا علاج کس طرح ممکن ہو سکتا تھا؟ اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی ہدایات جاری کی، ان معمولات میں لوگوں کو باقاعدہ طور پر ہدایت بھی کی کہ اگر یہ چیز آپ اس طرح استعمال کریں تو اس میں شفا بھی ہے اور برکت بھی۔ دیکھیے قرآن فرماتا ہے کہ وَنَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ہم نے یہ قرآن جو نازل کیا ہے یہ شفا جو ہے وہ میڈیکلی جو آدمی سک ہو، بیمار ہو، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ورحمہ اور رحمت جو ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی پر اللہ تعالیٰ کی نظر کا ہونا، یہ رحمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم مثلا نفسیاتی بیماریوں میں 33% ہمارے ہاں میڈیکل میں فوبیا ہے، خوف اور گریف ہے، ڈپریشن، غم۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر 30% ایلیمنٹس جو ہیں بیماریاں، ان کا تعلق خوف اور غم کے ساتھ ہے۔ بالکل۔ اور قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے کہ اہبطوا منہا جمیعا، تم اس دنیا، اس جنت سے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے لیے فرمایا گیا کہ تم زمین پر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری طرف سے تمہارے لیے انبیاء، کتب، رسل اور ہدایت نامے آئیں گے۔ ہدن فمن تبع ہدایا، یہ ہدایت نامے جو ہم بھیجے جا رہے یہ تمہاری اس بیماری کے علاج کے لیے ہیں کہ جو آدمی اس کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ 2 بیماریوں سے نجات پائے گا، ایک خوف اور ایک غم۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک آدمی اپنے بالوں میں کنگھی، اپنے دانتوں کو مسواک سے یا برش سے مانجتا نہیں ہے، اپنے پیروں میں خلال نہیں کرتا ہے، اپنے ناخنوں کی ٹریمنگ جو سنت ہے وہ نہیں کرتا ہے، تو وہ 6 فٹ کے اسقط کا جب حق ادا نہیں کرے وہ انسانیت کی کیا خدمت کرے گا؟ میری بات آپ سمجھ گئے؟ بالکل۔ اور اسی لیے دنیا میں واحد جو کوڈ ہے، یعنی جب ابھی کووڈ آیا تھا تو اس میں انہوں نے کہا تھا 5 چیزیں، نمبر 1 فیس، نمبر 2 ہینڈ، نمبر 3 ایلبو، نمبر 4 ڈسٹینسنگ، اور نمبر 5 ٹیسٹنگ۔ انہوں نے لاک ڈاؤن کا نہیں کہا، انہوں نے ان چیزوں کا کہ بھائی چہرے کو بچاؤ، ہاتھ کی صفائی دیکھو صاف ہو، اور اس کے ساتھ اپنے جب چھینکو تو اپنے ایلبو کو استعمال کرو اور فاصلہ رکھو اور ٹیسٹنگ کرو۔ اب یہ جو 5 چیزیں WHO نے اناؤنس کی، آپ مجھے بتائیں 14 صدیوں میں کون سی مسجد ہے جس میں پیر دھو کر، منہ دھو کر اور کلائیوں تک ہاتھ دھو کر کے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ یہ 4 جو اندام ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو دھوتا ہے قیامت کے روز میری امت کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ سورج اور چاند کی طرح اس کے یہ اندام چمک رہے ہوں۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر غصے کی حالت میں آپ کو شدید غصہ ہے تو آپ وضو کریں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں،
مثلاً یہ وہ جو خون کی گردش ہے یہ باڈی کے لیے ضروری ہے ضروری کہ وہ ہے۔ خون کی گردش پر جو ہے وہ اثرات اس کے مترتب ہوتے بالکل ہیں۔ ہوتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد فوراً نہیں سوتے تھے، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد انہوں نے اشراق ادا کرنی ہے، ہوں، یعنی ان کے اوپر تو 7 نمازیں اوابین کی، اشراق کی اور 8 تہجد کی وہ فرض تھی، یعنی ان کی معمولات کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اپریشیٹ کہ ان کو اس مقام پر مبعوث۔ وہ اشراق کے بعد سوتے تھے۔ اب اس کے بعد جو ہے ان کے ناشتہ، ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما شبع اہل البیت، ہم نے پیٹ بھر کر کبھی کھانا نہیں کھایا رسول اللہ کی زندگی میں، ہوں، اور اگر ہمیں کوئی روٹی ملتی الا بخبز شعیر، وہ جو کی روٹی ہوتی تھی، ہوں، 3 دن الا الثلاث، 3 دن میں ہمیں کچھ کھانا جو ملتا تھا وہ جو کی روٹی ہوتی تھی، حتیٰ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے۔ وہ ایک دن یہ جو نرم آٹا ہے اس جا کو گوند رہی تھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، تو پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی؟ انہوں نے کہا اس آٹے کی روٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کھائی۔ ہوں، 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 تو ستو، چھاگل اور کھجوروں کے کھانے میں بھی آپ کہتے تھے کہ وہ کرے تاک کھجوریں، ایک کھائے 3 کا پھر 3 کھائے پھر 5 5 کریں کھائے، 7 کریں اس طرح۔ اور اس میں بھی دیکھیں نا کہ کھجور جو ہے وہ پرفیکٹ ڈائٹ ہے۔ ہوں، ایک ملک کے بارے میں میڈیکل کا کہنا یہ پرفیکٹ ڈائٹ ہے، ایک کھجور کے بارے میں، گریٹ ڈیٹس کے بارے میں، ان کی خوراک پوری عمر یہ رہی، اور جس طرح ان کی زندگی کے اندر، یعنی بخار کے لیے ایک دفعہ انہوں نے 5 مشکی سے پانی ڈالا۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ بخار میں جو ہے اس کو کھال میں ڈال دو، بھئی کدھر ہاں سے ہے کھال میں؟ بالکل، اگر میننجائٹس ہے تو کال میں ڈال دو۔ ہمارے ہاں تو لوگوں نے یا پنکھے بند کرو، پکو دروازے یہ بند بند کرو۔ کرو، یہ فلا یا- کرو، تو یہ جو ٹیبوز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزہ منگوایا، 5 مشک پانی اپنے اوپر ڈالا، اور آج کی ہمارے ہاں میڈیکل میں یہی اصول رائج ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی جفا کش زندگی بسر کرتے تھے، ہر جگہ خود پہنچنا، جنگوں کے اندر پہنچنا، گھڑ سواری، آپ کے باقاعدہ آپ نے عسکری پوری تربیت حاصل کی ہوئی تھی، آپ سپہ سالار تھے اور آپ فوجوں کی قیادت کرتے تھے، آپ کے کہنے پر تلواریں رکھی جاتی تھی صلح حدیبیہ میں۔ تو میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ایک جنگی فرد کی حیثیت سے، جو ہمارے ہاں زیادہ تر فوج کے لوگ جو ہے نا وہ صحت مند ہوتے، یہ جو مسجد ہے نا اس کے اندر آنا جانا 5 وقتہ، یہ عبادت صرف نہیں ہے، یہ حاضری ہے یہ حاضری ہے۔ کہ ہر علاقے کے اندر جو اسلام کے فوجی ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ فجر کی، ظہر کی، عصر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ فجر کی نماز یہاں چھوڑ دوں اور لوگوں کا جا کے دیکھوں جو گھر میں سوئے پڑے ہیں ان لوگوں کے گھروں کو میں آگ لگا دوں اگر بچوں اور عورتوں کا مجھے خیال نہ ہو۔ اس انداز میں یہ فرض قرار دیا گیا زکوٰۃ اور نماز کے سلسلے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو 5 وقتہ نماز ہے اس میں آپ نے ہر وقت خود امامت کی ہے۔ آپ اندازہ کریں آج کے دن کے دور میں کوئی اس کی پابندی کرے، آپ دیکھیں دفتروں میں ساری جگہ، اور آپ مسجدوں میں جائیں، 1 منٹ کی تاخیر، آج 6 لاکھ مسجدیں ہیں پاکستان میں، ایک امام بھی 1 منٹ کی تاخیر نہیں کر سکتا ہے، اس کو اس ٹائم پہ آ کے کھڑے ہو کر لوگوں کی امامت کرنی پڑے۔ یہ ٹائم پیریڈ کی ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے، یہاں تک کہ قرآن فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، خدا کی بندگی اور عبادت بھی مت کرو جب تم نشے کی حالت میں، تم کو اجازت نہیں ہے۔ اب آپ اس چیزوں کو 1915 میں امریکن 8th امینڈمنٹ ہے کانسٹیٹیوشن میں، انہوں نے پروہیبٹ، جب میڈیکل رپورٹ آئی نا تو اس میں انہوں نے لکھا کہ بھائی یہ جو ہے 100% جو ہے معدے سے اور کانتوں سے جذب ہوتا ہے یہ الکوہل، نمبر 2 یہ سیروسس آف لیور کرتا ہے، نمبر 3 6 مہینے میں پروگنوسس ہے وہ آدمی مر جاتا ہے، SITs اس کی کمپلیکیشن، یعنی کچن اس کا جل جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں 1915 میں میڈیکل رپورٹ کے اوپر امریکہ کانسٹیٹیوشن کی 8th امینڈمنٹ ہے، انہوں نے شراب کو حرام کی۔ 1918 میں انہوں نے کہا نہیں ہاتھ کھڑے کرو، جمہوری اصول ہے،
کون زہر پینا چاہتا ہے کون نہیں. وہ ہمارا فارماکولوجسٹ لکھتا ہے ڈیلنگ، وہ کہتا ہے کہ وائی اٹ از انکلوڈیڈ ان ڈرگ ابیوز اٹ شوڈ بی انکلوڈیڈ ان ٹیکسیکولوجی. تو میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو ان اصولوں کے مطابق بچایا بلکہ پوری انسانیت کا انتظام کیا. ایک ڈاکٹر انہوں نے بھیجا تھا مصر کی مقوقس نے آپ کے پاس، کئی دن وہ وہاں رہا مدینہ میں، کوئی بیمار نہیں. تو اس نے پوچھا صحابہ سے کہ بھئی تم لوگوں میں کوئی بیمار نہیں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں حکم ہے کہ جب ہمیں بھوک لگے تو تب کھائیں، تب کھائیں، اور جب ہماری بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دیں. دے. اب آج کے انسان اگر اس اصول کو کیوں اپنائیں گے جی؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عطا الرحمن صاحب کہ آپ نے طب نبوی کے حوالے سے اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و دانائی کے حوالے سے بات کی کہ جو چیزیں 1400 سال پہلے کہی گئی تھی قرآن مجید نے ان کی نشاندہی کی، آج 1400 سال کے بعد وہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یار حقیقت یہ ہے. ٹھیک ہے نا. بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر عطا الرحمن صاحب کی باتیں سنی، اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ گائے بگائے ڈاکٹر صاحب کو ہم بلاتے رہیں اور طب نبوی کے حوالے سے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو یہاں ڈسکس کریں تاکہ ہمارے خاص کر نوجوان اس طرف توجہ دیں اور وہ ان سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگی انہی اصولوں پر گزاریں. تو انشاءاللہ نہ بیماریاں آئیں گی، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ اتنے ٹینشن ہوں گے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ ایک خوف اور ایک ٹینشن، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو خراب کر دیتی ہیں. ان سے بچنے کا واحد طریقہ کہ ہم دین اسلام پہ عمل کریں، 5 وقت نہیں تو 2 جتنے ٹائم ہو سکتا ہے ہم وضو کریں، لیکن نماز 5 ٹائم لازمی فرض ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ایک تو یہ عبادت بھی ہے اور یہ صحت کے لیے اور ایک ورزش بھی ہے، اور اس سے آپ کی زندگی سہل ہوگی اور صحیح طور پر آپ زندگی گزار سکیں گے اور بیماریوں سے دور ہوں گے. اگلے پروگرام تک قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.